حکومت آج کی ہو یا ماضی کی کوئی بھی حکومت ہو، ذرا آپ اس کا جائزہ لیں تو جیسے ہی کوئی حکومت اقتدار میں آتی ہے، کوئی پارٹی اقتدار میں آتی ہے، اگلے ہی روز اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور اپوزیشن پارٹیاں یا پارٹی اور ان کے حامی رات کو ایک سہانا خواب سجا کر سوتے ہیں کہ صبح اس حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اور ہماری پارٹی کے اقتدار کی راہ ہموار ہو چکی ہوگی۔ یہی کچھ اس حکومت کی پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کی اپوزیشن کوئی زیادہ ہی سٹرانگ ہے، زیادہ ہی متحد ہے، زیادہ ہی مضبوط ہے۔ تقریباً ساری بڑی پارٹیاں 7 چھوٹی پارٹیوں کے اپوزیشن میں متحد ہو چکی ہیں۔ وہ جو ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ آج اس حکومت کے خلاف، اس حکومت کے خاتمے کے لیے ایک پیج کے اوپر آ چکے ہیں۔ نہ صرف ایک پیج پر آ چکے ہیں بلکہ یک جان اور یک قالب بھی ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس حکومت کے خاتمے کے لیے وہ پرجوش ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، پلانیں کر رہے ہیں۔ کبھی مولانا فضل الرحمان کو آگے بڑھایا جاتا ہے، کبھی میاں نواز شریف کو باہر بھجوایا جاتا ہے، کبھی آصف علی زرداری سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، کبھی بلاول سے، کبھی مریم نواز شریف سے۔ تو بہرحال اب حالات کچھ دگردوں نظر آ رہے ہیں۔ اس حکومت کے کچھ حامی وہ کھسکتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اپنی وزارت سے اور کراچی میں روٹھ کے جا کے بیٹھ گئے۔ ان کو منانے کی کوشش کی گئی، صدیقی کو وہ نہیں مانے۔ تو کل کابینہ کا اجلاس ہونا تھا، اس اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا۔ گویا متحدہ قومی موومنٹ ڈٹ گئی ہے اس حکومت کا ساتھ نہ دینے کے حوالے سے۔ خالد مقبول صدیقی روٹھے تو اختر مینگل وہ پہلے ہی روٹھے نظر آ رہے تھے۔ ناراضگی کا اظہار کئی بار وہ کر چکے ہیں، حکومت کے بڑے اہم حامی ہیں۔ انہوں نے بھی پرزے نکالنے شروع کر دیے، ان کے بھی اختلافی بیانات آنے شروع ہو گئے اور جی ڈی اے اس کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار ہونے لگا۔ اور اس کے ساتھ کابینہ کا اجلاس جو ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے، اس میں خالد مقبول صدیقی نے شرکت نہیں کی۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم اپوزیشن کے نقطہ نظر سے ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کاف لیگ سے تعلق رکھنے والے خالد بشیر چیمہ، انہوں نے بھی کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ ان کی طرف سے بھی یہی خبریں ٹی وی پر چل رہی ہیں، ان کی طرف سے بھی یہی موقف آ رہا ہے کاف لیگ کے حوالے سے بھی کہ ان کو بھی حکومت کے ساتھ کچھ تحفظات ہیں۔ پنجاب میں پرویز الہی صاحب سپیکر ہیں، مرکز میں ایک ان کی وزارت ہے۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ مونس الہی کے لیے بھی وزارتیں مانگ رہے ہیں۔ اختر مینگل نے کوئی وزارت نہیں مانگی، ان کے جو مطالبات تھے وہ ان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اب 2 پارٹیاں تو کھل کے سامنے آتی ہوئی نظر آ گئی ہیں، ایک خالد مقبول صدیقی کی MQM اور دوسری کاف لیگ۔ تو اپوزیشن کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں کہ اب ان ہاؤس تبدیلی ہونا یقینی ہو گیا ہے۔ بہرحال ان ہاؤس تبدیلی اگر ہوتی ہے، ان ہاؤس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بے شک کسی پارٹی کی رہے، ان میں سے کوئی وزیر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، عمران خان کی چھٹی ہو جائے، یہ ان ہاؤس تبدیلی ہوگی۔ یا اپوزیشن کے پاس بندے اپنے پورے ہو جاتے ہیں، اس کو حکومتی ارکان کی 2-4 کی بھی ضرورت نہیں رہتی، تو اپوزیشن متحد ہو جاتی ہے۔ اتحادی ادھر سے ٹوٹ کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، پھر شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن سکتے ہیں، بلاول وزیر اعظم بن سکتے ہیں، خورشید شاہ کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، یا کسی بھی MNA کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ تو اپوزیشن آج پر امید ہے کہ جس طریقے سے اتحادی بکھرتے جا رہے ہیں، کھسکتے جا رہے ہیں، حکومت کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، اس حکومت کا جانا یقینی ٹھہر گیا ہے، یقینی ہو گیا ہے۔ تو ان ہاؤس تبدیلی آئے ہی آئے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے یا رائے ہے کہ عمران خان کو اس موقع پر اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کروا دینے چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان ایسا کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ عمران خان ہار جائیں،
وہ جیت بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کی شخصیت کے حوالے سے اب بھی کوئی داغ ان کی کرپشن کے نہیں ہیں، بے ایمانی کے نہیں ہیں، بدعنوانی کے نہیں ہیں۔ نواز شریف کی پارٹی کو دھچکا لگا تو پورے خاندان کی چوری کی وجہ سے، ڈکیتیوں کی وجہ سے اور بددیانتی کی وجہ سے، آصف علی زرداری کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مزید برآں زرداری خاندان اور ان کے ساتھی پیپلز پارٹی والے، وہ تو کرپٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بجلی کا بحران بھی پیدا کیا اور اداروں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو ایسا کوئی الزام عمران خان کے اوپر نہیں ہے۔ وہ اگر الیکشن کرواتے ہیں تو تحریک انصاف جیت بھی سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دوسری پارٹی جیت جائے، اور ساری پارٹیوں کا اگر اتحاد ہو جائے گا تو پھر عمران خان کی پارٹی اکیلی رہ جائے گی۔ اس کے لیے جیتنا ناممکن ہوگا جب ساری پارٹیاں ایک پیج پر آ جائیں گی۔ لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں تو نئی صف بندی ہوتی ہے، ان میں سے کئی پارٹیاں پھر تحریک انصاف کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہو سکتے ہیں، جماعت اسلامی بھی شامل ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور عمران خان تھوڑی سی اگر گنجائش پیدا کریں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی عمران خان کا ساتھ دے سکتی ہے۔ بہرحال ایسا تو سوچا جا سکتا ہے، حقیقت میں کیا ہوگا وہ تو اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ حقیقت ہو جائے کہ نئے الیکشن ہونے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ نئے الیکشن ہوں گے، ان ہاؤس تبدیلی تو ضرور ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے دیکھیے، اگر یہ ایک آئینی اور جمہوری پروسیس ہے، اس کے تحت اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے، عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے، تحریک انصاف کی حکومت چلی جاتی ہے، دوسری پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، تو یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، غیر جمہوری بات نہیں ہے۔ تو یہ جمہوری رویہ ہے، اس کو تسلیم نہ کرنا ایک حماقت ہوگی، ایک آپ سمجھ لیں کہ آپ کا اشتعال ہوگا تحریک انصاف والوں کا۔ تو اس کے لیے اپوزیشن پر امید بھی ہے اور اس کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ یہاں پہ 1 منٹ ذرا ٹھہریں۔ جس طریقے سے اپوزیشن عمران خان کے اتحادیوں کو توڑ رہی ہے، اس کا کیا عمران خان کو علم نہیں ہے؟ تو وہ پارٹی تحریک انصاف جو حکومت میں ہے، وہ سارا تماشا منڈھیر پر کوے کی طرح بیٹھی دیکھ رہی ہوگی۔ انہوں نے اب تک کچھ نہیں کیا ہوگا، انہوں نے فارورڈ بلاک بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہوگی۔ تو یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہے؟ جس طریقے سے اپوزیشن کو ان ہاؤس تبدیلی کا حق ہے، اسی طریقے سے کیا تحریک انصاف حکومت کو اپنی حکومت بچانے کا حق نہیں ہے؟ جو طریقہ کار، جو ہتھ کنڈے یا جو حربے اپوزیشن اختیار کر رہی ہے، وہی طریقہ کار، وہی ہتھ کنڈے، وہی حربے کیا حکومت اختیار نہیں کر سکتی؟ اگر وہ حکومت وہی سارا کچھ کرتی ہے تو پھر وہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ اگر اپوزیشن کے ہتھ کنڈے یا اپوزیشن کے حکمت عملی اگر ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، تو حکومت کی بھی وہی بالکل اپنے آپ کو بچانے کی حکمت عملی وہ بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اب تک کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، کچھ پارٹیاں عمران خان کو بلیک میل کر کے مزید وزارتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو عمران خان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو تو اپنے ساتھ، اگر یہ چھوڑ کے جاتے ہیں، پوری کوشش ہے کہ چھوڑ کے نہ جائیں، اگر یہ چھوڑ کے جاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، تو پھر عمران خان اگلی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے بھی یقیناً تیار ہیں، اور حکومت میں رہتے ہوئے دفاع اپوزیشن کی نسبت زیادہ آسان ہے حکومت بچانے کے حوالے سے۔ اپوزیشن کے لیے حکومت گرانا زیادہ مشکل، جبکہ یہ تو کسی کو لالچ دیں گے، جی ہماری حکومت آئے گی تو ہم آپ کو یوں لے جائیں گے، وہ کر دیں گے، یہ وزارتیں دے دیں گے، جبکہ جو لوگ حکومت میں ہیں وہ اسی وقت مطالبات پورے کر سکتے ہیں نئے لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے۔ یہ نہ صرف مرکز میں یہ حکومت کر سکتی ہے، بلکہ سندھ میں بھی اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی یہ سارا عمل دہرا سکتی ہے جو مرکز کے حوالے سے آج نظر آ رہا ہے۔ تو تحریک انصاف کے ورکرز کو، ان کے حامیوں کو، جو میری رائے ہے، فوری طور پہ سر دست پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکومت کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، سر دست تو فی الحال تو یہ کہیں نہیں جا رہی۔ آگے جا کے دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا وزن کدھر ہوتا ہے، کیا وہ ان لوگوں کے پلڑے میں وزن ڈال دیں گے جو کل تک ان کو سلیکٹر، کل تک ان کو ملک دشمن، کل تک ان کو جمہوریت کے دشمن، کل تک ان کو خائن، کل تک ان کو غاصب یہ قرار دیتے رہے ہیں۔
تو اگر ان کے دل میں نرم گوشہ ایسے لوگوں کے لیے پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی پھر ویلکم کہنا چاہیے۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کو لے جاتا ہوں 90 کی دہائی میں، 90 کے آغاز میں، جب میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے پورے سرکاری ریسورسز، حکومتی وسائل استعمال کر کے پیسہ پانی کی طرح بہا کے بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد کھڑی کر دی، جس میں ان کو متحدہ قومی موومنٹ کا بھی، MQM کا بھی، ان کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ فوج بھی ان کے ساتھ تھی، فوج بھی بے نظیر بھٹو کی حکومت کو چلتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی اسلم بیگ کی سربراہی میں۔ لیکن ہوا کیا، اسحاق خان بھی بے نظیر کے خلاف تھے، تو ہوا کیا، بے نظیر بھٹو نے وہی حربے، وہی ہتھ کنڈے، وہی فلور کراسنگ استعمال کرتے ہوئے، انہی ہتھ کنڈوں کی استعمال کرتے ہوئے خود کو عدم اعتماد سے بچا لیا تھا۔ اب عمران خان کی حکومت کو اگر کوئی ایسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اسی طریقے سے فلور کراسنگ کریں گے، پیسہ دھڑا دھڑ تقسیم کریں گے۔ لیکن ان کی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے اصول پسند آئیں، جن کو پسند آ رہے ہیں۔ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے کچھ اصول ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اصولوں کو پسند کر کے یا کسی دباؤ پہ، یہ خاص چیز ہے کہ کسی دباؤ کے اوپر اتنے لوگ ان کی حمایت کرنے پر تیار ہو جائیں جتنے ان کی مخالفت کرنے پر اب تلے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔